السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما۔ یہ قرآن کریم تو وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں انہیں بشارت اور خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ان آیتوں میں اللہ کے رسول کلیم اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب توریت کا ذکر کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے اوپر، بنی اسرائیل کو یہ وارن کر دیا گیا تھا اور یہ بتلا دیا گیا تھا کہ اگر تم لوگ توریت کے اوپر، توریت کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ اور توریت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کئی بار ان کے اوپر دینی اور دنیاوی دونوں مصیبتیں اور آزمائشیں نازل ہوئی۔ اب یہاں پر یہ جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس میں پہلی آیت یعنی آیت نمبر 9 میں دو بات بتلائی گئی۔ پہلی بات یہ بتلائی گئی کہ تمام دینی اور دنیاوی معاملات میں جو سب سے سیدھا رستہ ہے، جو سب سے سیدھا رستہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کو بتلا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم انسان کی جو منزل مقصود ہے یعنی آخرت، اور آخرت میں بھی جنت، دیکھیے انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، ہر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں دو جگہیں مقرر فرمائی ہے۔ جو بھی انسان، ہم ہو، آپ ہو، یا دنیا میں جو بھی ہو، ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں دو جگہیں مقرر فرمائی ہے۔ ایک جنت میں بھی جگہ ہے اور دوسرا جہنم میں بھی جگہ ہے۔ جنت میں بھی جگہ ہے اور جہنم میں بھی جگہ ہے، لیکن اصل منزل مقصود انسان کا آخرت میں کون سی ہے؟ جنت، کیونکہ آدم علیہ السلام کو کہاں نازل کیا گیا، کہاں اتارا گیا؟ جنت میں۔ پہلے ان کو جنت میں ڈالا گیا اور پھر ان کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا۔ تو جو اصل منزل مقصود ہے، اس منزل مقصود پر پہنچنے کا جو سب سے سیدھا رستہ ہے، جو سب سے سیدھا رستہ ہے، وہ قرآن کریم انسانوں کو بتلاتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ جو قرآن کریم ہے وہ رستہ دکھلاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور جو لوگ نیک اعمال انجام دیتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو سامعین کرام، پہلی بات یہ بتلائی گئی کہ دینی اور دنیاوی معاملات میں جو کچھ اچھے قانون ہیں، جو کچھ اچھے دستور ہیں، جو کچھ اچھی باتیں ہیں جو انسان کے لیے خیر و بھلائی والی ہے، وہ سب قرآن کریم بتلاتا ہے۔ اور دوسرا، اصل منزل مقصود تک پہنچنے کا جو سب سے سیدھا رستہ ہے، سب سے سیدھا رستہ قرآن کریم وہ رستہ انسانوں کو بتلاتا ہے، اور اسی میں یہ بھی بتلاتا ہے کہ انسان کا جو انجام ہونے والا ہے آخرت کے اعتبار سے، اچھا یا برا، جس کا ظہور آخرت میں ہوگا، وہ پوری تفصیل سے یہ قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ آپ قرآن کریم کے آیتوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، جگہ جگہ کو پڑھیے، وہاں پر کے ترجمہ کو پڑھیے، وہاں کی تفسیروں کو پڑھیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کی زندگی کے بعد جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے، اس میں انسان کے جو اچھے انجام ہونے والے ہیں یا جو برے انجام ہونے والے ہیں، ان تمام باتوں کو قرآن کریم میں بالکل کلیئر اور کھول کر کے بیان کیا ہے، کھول کر کے بیان کیا ہے۔ ایسی تفصیل توریت کے اندر نہیں ہے، توریت کے اندر اس کی تفصیل بڑی کم ہے، لیکن قرآن کریم میں ہر جگہ پہ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، جنت میں لوگ کیسے رہیں گے، کس طرح سے رہیں گے،
کیسے ان کو پھل ملے گا، کیسے ان کو نعمتیں ملیں گی، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں کھول کھول کر کے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ جہنمی ہیں، جو لوگ برے اعمال کے انجام کو بھگتتے ہوئے جہنم میں جانے والے ہیں، جہنم میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جہنم میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیسے کیسے ان کو عذاب ملنے والا ہے، ان تمام باتوں کو کھول کھول کر کے یہ قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ جو قرآن کریم ہے یہ وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور جو لوگ نیک اعمال انجام دیتے ہیں ان کو بہترین اجر کی بشارت دیتا ہے۔ اور آگے کہا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت پر، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ سامعین کرام، ایک حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی ابواب فضائل القرآن بابن فی فضائل القرآن میں بیان کیا ہے۔ حارث آور کہتے ہیں، حارث آور وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ملا اور کہا کہ دیکھیے لوگ کن باتوں میں لگے ہوئے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، مختلف قسم کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا سن لو ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا، اور فتنے تو بہت سارے برپا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے لے کر کے اب تک بہت سارے فتنے برپا ہوئے، کچھ فتنے بہت بڑے بڑے، کچھ فتنے بہت چھوٹے چھوٹے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا، میں نے پوچھا، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس فتنے سے بچاؤ کی کیا صورت ہوگی، یہ جو فتنہ برپا ہوگا اس سے بچاؤ کی کیا صورت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بچاؤ کی صورت کتاب اللہ ہے۔ بچاؤ کی صورت کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے فرمایا کہ اس سے بچاؤ کی صورت کتاب اللہ ہے، جس میں پہلے لوگوں کے بھی حالات ہیں اور بعد میں آنے والے لوگوں کے بھی باہمی معاملات ہیں۔ لوگوں کے معاملات کے متعلق حکم بھی ہے، وہ بالکل دو ٹوک بات کہتا ہے۔ قرآن کریم میں جو باتیں ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں، دو ٹوک ہیں، صرف پڑھنے، سمجھنے، بولنے اور سمجھانے کا فرق ہے۔ بس اگر انسان اس قرآن کریم کی باتوں کو غور سے پڑھے، اس کے معنی اور مفہوم کو غور سے سمجھے، اس پر تدبر کرے، تو بالکل دو ٹوک بات قرآن کریم کے اندر ہے۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو ٹوک بات کہتا ہے، ہنسی مذاق کی بات نہیں کہتا۔ جس نے اس قرآن کریم کو حقیر سمجھ کر کے چھوڑ دیا، جس نے اس قرآن کریم کو حقیر سمجھ کر کے چھوڑ دیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ یاد رکھیے، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ آج آپ دیکھیں گے تو غیروں کی بات چھوڑ دیجیے، مسلمانوں نے ہی اس کو حقیر سمجھ لیا ہے۔ آج اس کی تعلیمات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آج اس کی باتوں کے اوپر لوگ کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اسے حقیر سمجھ کر کے چھوڑ دیا، اللہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا، اور جس نے قرآن کریم کے علاوہ دوسری چیزوں سے راستہ ڈھونڈی، اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ آج مسلمانوں نے اپنے معاملات میں قرآن کریم کو چھوڑ کر دوسری چیزوں سے جو ہے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج غیروں کی بات نہیں، جو باتیں اس میں بتلائی جا رہی ہیں اور جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلمان خود اس ڈگر سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کے علاوہ دوسری چیزوں سے ہدایت کی راہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے اور حکمتوں سے لبریز ہے، وہی صراط مستقیم ہے جس کو اگر انسان پکڑ لے تو اس کی خواہشات ادھر ادھر نہیں بھٹک سکتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی زبانیں مشکوک نہیں بناتی ہے یہ، اور اس سے عالم لوگ کبھی بھی عالم لوگوں کا دل اس سے نہیں بھر سکتا ہے، یعنی یہ کبھی بھی اس سے سیر نہیں ہو سکتے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس کتاب کو جتنا پڑھا جائے، جتنا پڑھایا جائے، جتنا سنا جائے، جتنا سنایا جائے، کبھی بھی یہ کتاب پرانی نہیں لگے گی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو کہا کہ اس سے عالم لوگ سیر نہیں ہوتے، اسے بار بار پڑھنے سے بھی نہیں اگتا تھا اور نہ ہی یہ بوجھ معلوم ہوتا ہے، اس کے عجائبات ختم ہونے میں نہیں آتے۔ یعنی جب ایک عالم یا ایک عام آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم دیا ہے، سمجھ دیا ہے، جس قدر اس کتاب کو پڑھے گا، جس قدر اس کتاب کی گہرائی میں جائے گا، جس قدر اس کتاب کے اوپر تدبر کرے گا اور فکر کرے گا، اس کو ہمیشہ نئی نئی باتیں معلوم ہوں گی۔ کبھی بھی نہیں لگے گا کہ آپ نے یا ہم نے یا کسی نے بھی اس کو پہلے پڑھ لیا ہوا ہے، پہلے اس کو سن لیا ہوا ہے یا اس کو سنا لیا ہے۔ نہیں، جس قدر اس پر غور و فکر کرے گا نئی باتیں معلوم ہوگی، عجائبات اس کے ختم نہیں ہونے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ایسی کتاب ہے کہ جب اسے جنوں نے سنا، قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جب اس کو جنوں نے سنا تو فوراً کہا جنوں نے کہ ہم عجیب قرآن ہم نے سنا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جس نے قرآن کریم کے مطابق کلام کیا اس نے سچ کہا، اور جس نے اس کے مطابق عمل کیا اسے اجر دیا جائے گا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ دیکھیے قرآن کریم کے مطابق جس کی بات ہوگی وہی سب سے سچی بات ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں کہا کرتے تھے ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی جو بات ہے وہ کون ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ لہذا جس نے اس قرآن کریم کے مطابق گفتگو کی وہ اصل میں سچی بات کرنے والا ہے۔ جس نے اس قرآن کریم کے مطابق زندگی گزاری اس نے صحیح زندگی گزاری۔ جس نے اس قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل و انصاف والا فیصلہ کیا۔ جس نے لوگوں کو قرآن کریم کی طرف بلایا اصل میں وہی سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ ابھی ہم نے پہلے بھی بتلایا ہے کہ اس کتاب کو ہٹا کر کے دوسری کتابوں کو رکھ کر کے لوگوں کی ہدایت کی طرف بلانا وہ اصل میں لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا نہیں بلکہ گمراہی کی طرف بلانا ہے۔ اگر لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا ہے اس قرآن کریم کی روشنی میں بلانا ہے، اس قرآن کریم کے حکم کے ذریعے سے بلانا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا اس نے سیدھی راہ دکھلائی، اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مکمل کرنے کے ساتھ حارث آور کو کہا کہ اے حارث ان باتوں کو خوب یاد رکھنا۔ تو یہ قرآن کریم ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی وہ قرآن کریم ہے جو وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو یہ رستہ دکھاتا ہو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا